مائے نی میں کنوں آکھاں درد چھوڑے دا حال نی۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اصغر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح میں نے ایک نیوز پڑھی، بہت افسوسناک نیوز تھی کہ ایک شخص نے کسی آن لائن ایپ سے کچھ قرضہ ادھار لیا تھا اور واپس نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی آگے والی منازل جو ہیں وہ آسان فرمائے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ یہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتاتا چلوں کہ جتنی بھی آن لائن ایپس ہیں جو آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے، جب آپ ان کو انسٹال کرتے ہیں تو ان کو استعمال کرنے سے پہلے وہ آپ سے کچھ پرمیشنز مانگتی ہیں۔ ان پرمیشنز کے اندر جن کو ہم عام طور پہ نہیں پڑھتے، ان میں پرمیشن یہ ہوتی ہے وہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ، مطلب جو آپ کے نمبر ہوتے ہیں اس کی ایکسیس مانگتے ہیں۔ پھر آپ کی جو گیلری ہوتی ہے، جس میں تصویریں اور ویڈیوز آپ کی ذاتی پڑی ہوتی ہیں، اس کی ایکسیس مانگتے ہیں۔ پھر آپ کی لوکیشن کہ کہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ کا موبائل کہاں پہ یوز ہوتا ہے، اس کی ایکسیس مانگتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ اس کو بنا پڑھے جو ہے وہ یس پہ کلک کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد آپ کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ اس متعلقہ ادارے یا متعلقہ اپلیکیشن کے پاس چلی جاتی ہے۔ طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے قرضہ لیتے ہیں تو کوئی اس کے اوپر پالیسی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ کرتی ہے، تو یہ کچھ دنوں کے بعد ہی جو آپ کی نمبر ہوتے ہیں سارے، کیونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان میں سے رینڈملی وہ کسی کو بھی کال اٹھا کے کر دیتے ہیں۔ میری بھی ایک دو لوگ ہیں، انہوں نے ایسے ہی پیسے لیے تھے، تو مجھے بھی ایک دو مرتبہ کال آئی، اور جب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ شاداب بھائی ابھی تو ہم نے 3-4 دن پہلے ہی پیسے لیے تھے اور اتنی جلدی انہوں نے کال کرنا شروع کر دی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے۔ ایک سب سے ضروری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی سے قرضہ نہ لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ضرورت ایسی پڑ جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ ہمیشہ کسی ایسے شخص سے قرضہ لیں جو آپ کو اس طرح سے فورس نہ کرے پیسے واپس کرنے کے لیے، اور جیسے ہی آپ کی ضرورت پوری ہو آپ اس کو قرضہ جو ہے اس کی لی ہوئی رقم واپس کر دیں، تاکہ ضرورت اگر آپ کو فیوچر میں کبھی بھی دوبارہ پڑے تو وہ آپ کو بلا جھجک اور بغیر کچھ سوچے سمجھے دوبارہ سے قرضہ واپس دے سکے آپ کو۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ کافی ساری اپلیکیشنز ہیں جس کے اندر آپ اپنی گاڑی چلا کے یا بائک چلا کے جو ہے وہ ایکسٹرا انکم کما سکتے ہیں۔ میں خود بھی ایک کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ میری منسلک ہوں، اور میں اپنے آفس سے فری ہو کے بائک چلاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف بائک آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ تو سب کے پاس ہوتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے آپ اس کی رجسٹریشن کروائیں اور اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کریں، اور 1 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اگر آپ اس میں ڈلواتے ہیں، مطلب جیسے مثال دیتا ہوں کہ آج 260 روپے لیٹر پیٹرول ہے، تو آپ اگر 260 روپے کا پیٹرول ڈلوائیں تو اس 260 کے پیٹرول کے اندر آپ 700 یا 800 روپیہ ایوریج آرام سے کما سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی انکم ہے جس کے لیے نہ آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے، نہ اس کے لیے کوئی پیسوں کی لمٹ ہے، اور اس سے آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، اور یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے کسی سے ادھار مانگیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ یوزلی انہوں نے کافی فیلڈز میں کام کیا ہوتا ہے، ہر کسی شخص کی کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کو وہ بروئے کار لا کے پیسے کما سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے جو ہے وہ شیشے کی فیکٹری میں بھی کام کیا ہوا ہے، میں نے پرنٹنگ پریس میں بھی کام کیا ہوا ہے، تو میں اگر یہ کرنا چاہوں کہ میں ایکسٹرا انکم کمانا چاہوں تو میں دیکھوں گا کہ میری مارکیٹ کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو پرنٹنگ کا کام کرواتے ہیں، بائی مارکیٹ سے کرواتے ہیں، تو میں اپنے سورسز کو یوز کرتے ان کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں سر آپ نے پرنٹنگ کا کون سا کام کروانا ہے، آپ ان سے آرڈر لیں، اور آرڈر لے کے آپ چونکہ اس فیلڈ میں آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں سے سستی پرنٹنگ ہوتی ہے، آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں سے سستی پرنٹنگ کروائیں، لیمینیشن کروائیں، کٹنگ کروائیں، اور وہ تمام خرچے
جو ہے وہ ڈال کے اس میں ایک تھوڑا اپنا مارجن رکھیں اور اپنے ان کو ڈلیوری کریں اچھی پیکنگ کر کے، تو اس میں سے بھی آپ اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر آج کے دور میں ایک جاب کے اندر جو ہے نا وہ گزارا کرنا کافی مشکل ہے، تو آپ کئی ایسی چیزیں سوچ سکتے ہیں جن سے آپ ایکسٹرا انکم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال رزق بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو ہے وہ اس کی انکم میں اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ باقی مشکلیں جو ہے وہ ہر انسان پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر ایسی نوبت نہ لائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن مایوس ہونا جو ہے وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور جب آپ اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے۔ برائے مہربانی کبھی کسی سے قرضہ مت لیں، اور تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام وہ لوگ جن کے اوپر قرضہ ہے ان کی مشکلوں کو حل فرمائے، اور ان کا قرضہ جلدی سے جلدی اتارے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔